الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معزز سامعین کرام، آج سے مختصر مسائل و احکام رمضان و روزہ آپ کے سامنے شروع کیا جا رہا ہے. یہ کتاب ہمارے شیخ جناب مولانا ابو عدنان محمد منیر قمر نواب الدین صاحب کی ہے، جو کہ الحمدللہ ایک جید عالم دین ہے، اور بہت ساری کتابیں آپ نے تصنیف کی ہیں. انہی میں سے یہ بھی ایک کتاب ہے جو رمضان و روزہ کے مسائل و احکام پر مختصراً تحریر کی گئی ہے. تو آئیے سب سے پہلے فضائل و برکات. رمضان المبارک میں قرآن کریم نازل کیا گیا، لہذا یہ ماہ قرآن ہونے کا شرف رکھتا ہے. اس کا روزہ مسلمانوں پر فرض کیا گیا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 185 میں یہ بات موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کو اسلام کے 5 ارکان میں سے شمار فرمایا. بخاری شریف میں حدیث ہے. اس طرح روزہ ایک ایسی انفرادی حیثیت والی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا. صحیح بخاری و مسلم. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان و اخلاص کے ساتھ روزے رکھنے والوں کے پہلے تمام گناہ بخشے جاتے ہیں. صحیح بخاری و مسلم. اسی طرح رمضان المبارک کے صرف ایک رات، رمضان المبارک کی صرف ایک رات لیلۃ القدر کی عبادت کا ثواب 1000 ماہ سے زیادہ ہے، جو تقریباً 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں. قرآن مجید سورۃ القدر میں اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. روزے کے فضائل اور فوائد و ثمرات کے روحانی پہلو کے علاوہ اس کے طبی و نفسیاتی اور مادی فوائد بھی بکثرت ہیں، جیسا کہ اہل علم نے اس کا ذکر کیا ہے. لغوی اصطلاحی معنی یعنی رمضان کے الصوم کے جو معنی ہیں، تو الصوم روزہ کا لغوی معنی کسی کام سے رک جانا ہے، جبکہ اصطلاحی اعتبار سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک پیٹ اور نفس کی خواہشات سے رکے رہنے کا نام روزہ. یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ رمضان المبارک میں الصوم روزہ کس کو کہتے ہیں؟ اس کا لغوی معنی کسی کام سے رک جانا ہے. ہم بھی کچھ چیزوں سے روک دیے جاتے ہیں اس میں. اور اصطلاحی اعتبار سے کیا ہے؟ صبح صادق سے لے کر، یعنی فجر کی اذان سے پہلے جو ہم سحری کیے ہیں وہاں سے لے کر غروب آفتاب تک جب ہم افطاری کرتے ہیں، پیٹ اور نفس کی خواہشات سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے. کھانا نہیں، پینا نہیں، اور اپنی خواہشات جیسے جماع وغیرہ. اسی طریقے سے جھوٹ ہے، اور اسی طریقے سے جھوٹی گواہی ہے، اور بیکار قسم کے کام، یہ تمام اسی میں شامل ہے. سلامی یا استقبال کا روزہ، رمضان سے ایک دن پہلے استقبال و سلامی کا روزہ رکھنا یا رمضان کے آغاز و شعبان کی انتہا میں شک کی وجہ سے روزہ رکھنا سخت منع ہے. صحیح بخاری میں بات آئی ہے. شک کے دن کے روزے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی قرار دیا گیا ہے. سنن اربعہ و ابن حبان و دارمی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. رمضان کے دنوں کی تعداد، اس بات پر پوری امت اسلامیہ کا اجماع اتفاق ہے، کوئی عربی یا قمری مہینہ رمضان یا غیر رمضان 29 دنوں سے کم اور 30 دنوں سے زیادہ نہیں ہوتا.
یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، صحیح بخاری مسلم۔ ترک روزہ کا گناہ، یعنی جو لوگ روزہ نہ رکھے چھوڑ دیں، تو رمضان المبارک کے روزے بلا عذر شرعی ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ کتاب الکبائر علامہ ذہبی رحمہ اللہ۔ ہلال عید و رمضان کی شہادت، یعنی رمضان کا مہینہ آیا شوال، تو اس کے لیے جو چاند ہے اس کو کیسے دیکھا جائے گا، اس میں کتنے لوگوں کی گواہی قبول کی جائے گی؟ تو ایک عاقل و بالغ، نیک خصال و صدق مقال اور قوی نظر مسلمان شہادت دے کہ اس نے چاند دیکھا ہے تو اگلے دن کا روزہ رکھا جائے گا۔ یعنی محض ایک مسلمان کی گواہی سے رمضان شروع ہو جائے گا۔ ابو داؤد، ابن حبان، حاکم، بہقی، دارمی وغیرہ میں یہ حدیث ہے۔ البتہ عید کے چاند کے لیے 2 آدمیوں کی گواہی چاہیے۔ ابو داؤد، نسائی، دارقطنی، احمد وغیرہ میں حدیث ہے۔ اگر کوئی ایسی شہادت ہو جو شرعاً معتبر نہ ہو تو ایسے موقع پر شہادت دینے والا خواہ واقعی میں سچا ہو، اس کے باوجود اسے اکیلے اپنی رویت پر عمل کر کے روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اور نہ ہی اکیلے عید کرنا چاہیے، بلکہ تمام مقامی مسلمانوں کے ساتھ رہنا چاہیے۔ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ میں حدیث آئی۔ معنی کیا ہے؟ ایک آدمی واقعی بہت سچا ہے، چاند دیگر لوگوں نے نہیں دیکھا، اس نے دیکھا، لیکن اس کی گواہی معتبر نہیں ہے، جیسے فاسق و فاجر قسم کا ہے، اس کی گفتگو میں شک ہے۔ اگر اس قسم کی کوئی بات ہے تو ایسی صورت میں اس کی بات نہیں تسلیم کی جائے گی، اس لیے کہ اس پر کوئی گواہ نہیں ہے۔ اگر بالفرض مان لے واقعتاً اس نے چاند دیکھا ہے، تب یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے کہے میں تو چاند دیکھا ہوں اور میں سچا ہوں لہذا میں عید کروں گا، میں رمضان کے روزے شروع کر دوں گا۔ نہیں، اس کو چاہیے وہ خاموش ہو جائے اور تمام مسلمانوں کے اتفاق و اتحاد کی قدر کرے، انہی کے ساتھ روزہ رکھے، انہی کے ساتھ عید منائے۔ اگر رویت کی غلطی کی وجہ سے رمضان کا پہلا روزہ چھوٹ گیا ہو اور 28 روزوں کے بعد شوال کا چاند نظر آ جائے تو اگلے دن عید کر لیں، لیکن عید کے بعد ایک روزہ قضا کر لیں۔ سعودی عرب، خلیجی ممالک میں ایسا ہو چکا ہے۔ فتاوی اسلامیہ جلد 2 صفحہ 132، اور اس طرح علامہ ابن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے۔ تو لہذا ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ جو باتیں بیان کی جا رہی مختصراً ان کو سمجھیں اچھی طرح، اور اس کے مطابق جو ہے اپنے اعمال کو ابھی سے درست کرنا شروع کر دیں تاکہ کسی قسم کی کوئی کمی نہ رہے۔ یہ باتیں اختصار سے پیش کی جا رہی ہیں، کسی کی بات میں کوئی بات نہ سمجھ میں آ رہی ہے، کسی کی سمجھ میں کوئی بات نہ آئے تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ تفصیل جان سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے، دریافت کر سکتا ہے۔ یہ کتاب الحمدللہ رمضان اور روزہ کے مختصر مسائل و احکام پر مشتمل موجود ہے، آپ جو ہے میسج کر کے اسے حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو رمضان المبارک کے مہینے تک پہنچائے اور اس کے روزوں کی توفیق دے اور نیک کام کرنے کی توفیق دے، اور مولا کریم ہمارے اعمال کو شرف قبولیت بخشے۔ هذا ما عندي، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔